وآلہ وسلم۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی چاہیے، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ جو بندہ ایسا کرے وہ مالداروں کی مالی عبادت، یعنی مالدار حج کرتے ہیں، یہ مالداروں کی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا مالداروں کی عبادت ہے، تو مالداروں کی مالی عبادت والا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ صرف آسان سا عمل ہے تسبیح فاطمہ پڑھنی۔ اللہ کا ذکر بہت ہی بلند رتبہ عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ کاش ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی حاضر تھے۔ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرہم للہ ذکراً، کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للہ ذکراً، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے۔ مثلا 100 افراد ہیں، 100 کے 100 ہی روزہ دار ہیں، اب ان 100 میں افضل کون ہے؟ سارے روزہ دار ہیں، تو فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا، وہ ان روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی اسی طرح پوچھتے چلے گئے، سوال کرتے چلے گئے، مثلا زکوٰۃ دینے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے، نماز پڑھنے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے، ایک ایک عبادت کے بارے میں سوال کرتے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے اور یہی جواب دیتے گئے کہ اکثرہم للہ ذکراً، اکثرہم للہ ذکراً، کثرت سے ذکر کرنے والے، کثرت سے ذکر کرنے والے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق حاضر تھے، انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، یوں تو ذکر کرنے والے ساری بلائیاں ہی لے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجل، ہاں اے ابوبکر ایسا ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جنت میں خالی زمین ہے، جنت کی خالی زمین ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس خالی زمین میں باغ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے بندے کی خالی زمین میں باغات لگتے رہتے ہیں۔ اب یہاں کی زمین میں کچھ لگانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پہلے اس میں ہل چلاؤ، پہلے وہ بڑی راجہ ہل وہ چلاؤ، اس کے بعد پھر دوسری ہل چلاؤ، اس کو سیٹنگ کرو، پھر اس پہ کچھ چیز لگانی بھی پڑتی ہے، پھر بارش کا انتظار، پھر موسم دیکھنا پڑتا ہے کون سا موسم ہے۔ اتنا کچھ تردد کرنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد ہم یہاں کی زمین میں کچھ لگاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ اب بارشیں ہوں گی، اب دھوپ آئے گی، اب یہ موسم آئے گا، پھر اس کا خیال رکھنا ہے، جڑی بوٹیاں ہیں سپرے کرنا ہے، حفاظت کرتے کرتے پھر جا کے 2-4 مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں وہ فصل تیار ہوتی ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد، لیکن جنت میں حالانکہ وہ فصلیں تو یہاں سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ تو فنا ہو جانے والی ہیں، وہ ایسی ہیں فنا نہیں ہوں گی، وہاں کے باغات ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کتنا آسان ہے جنت میں باغات لگانا، وہاں کی خالی زمین پر جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے باغات لگاتے رہتے ہیں۔ خود کوئی محنت نہیں کر رہی، خود اپنی زبان ہلانی ہے بس، کتنا آسان کام ہے۔ جنت کے اندر باغات لگانا کتنا آسان کام ہے۔ جب بندہ رک جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے رک جاتا ہے، تو فرشتے بھی اپنا کام روک لیتے ہیں۔
جو باغ لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں. اب اپنی مرضی ہے بندے کی, ذکر کرتا رہے گا, باغات لگتے رہیں گے, رک جائے گا تو پھر اس کا وہاں بھی کام سٹاپ ہو جائے گا. تو اب اندازہ لگائیے کہ ذکر اللہ کتنی اعلیٰ عبادت ہے, مگر غفلت, دل میں سوز نہیں, نیکیوں کی حرص نہ ہونے کے برابر ہے. دنیا کی محبت دل میں گویا کہ گھر کر چکی ہے, ہر وقت بس دنیاوی سوچوں ہی میں مصروف رہتے ہیں, فضول باتیں سننے بولتے جانے کی ایسی لت پڑی ہے کہ بس اللہ کی پناہ, غیبت, چغلی, جھوٹ, نہ جانے کیسے کیسے گناہ یہ زبان ہم سے کرواتی ہے. پھر رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے نکال لی کہ جیسے ہی تنہائی میں بیٹھتے ہیں, اب کوئی اور کام نہیں ہے, فارغ ہیں, اب ٹک ٹاک کھول لیں گے, فیس بک کھول لیں گے, یوٹیوب کھول لیں گے, کچھ اور کھول لیں گے, بس باقی کام وہ کر دیتے ہیں. کاش ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں, ہر وقت ہم نیکیوں میں مگن رہیں. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے. فالتو پنکھے بند کر دیں. جس نے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کیا پڑھا, سبحان اللہ. سبحان اللہ کتنا آسان ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ, شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ, تو اس کے لیے 100 حج کرنے والے کی طرح ہے. کتنے آسان عمل ہے. حاجی حج کو جا رہے ہیں, کچھ جا چکے ہیں, انہیں حج مبارک کو, ہم نہیں جا پا رہے. ہم کعبے کا طواف کرنے, مزدلفہ, منی, عرفات کے قیام کی برکتیں تو نہیں لوٹ پا رہے. ہمیں اس مبارک سفر کی سعادت تو میسر نہیں ہے. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا, 100 مرتبہ صبح سبحان اللہ, 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہہ لیا کریں اور 100 حج کرنے والے کی طرح ہو جائیں. اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. حج کا ثواب دلانے والا ایک اور عمل ہے, والدین کو پیار سے دیکھنا. ایک نگاہ والدین کے چہرے پہ پیار بھری ڈالنا, اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا, حج مبرور یعنی قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں جن کے والدین گھر میں, والد یا والدہ یا دونوں یا ایک اس کے پاس موجود ہے, روزانہ جتنے چاہے حج کرے, 100 مرتبہ نظر ڈالے تو 100 مرتبہ. صحابہ نے عرض کی کہ اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے, فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب, ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے, اللہ پاک سب سے زیادہ پاک ہے. 100 بار نگاہ کرے, اللہ پاک 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن دین سے دوری ہے. جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے, دین سے دور ہیں, علم دین نہیں ہے, اپنے والدین کی قدر نہیں ہے ان کو, وہ پیار سے دیکھنا, ان کو مسئلہ ہی نہیں پتہ کہ پیار سے دیکھنے سے مجھے یہ ملے گا. کتنا آسان عمل ہے. تو ویسے یہ حدیث پاک جو ہم نے کئی بار سنی ہوگی, مگر اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں اب یہ اللہ بہتر جانے. اگر نہیں کرتے تو ذہن بنانا چاہیے آخر اس میں جاتا کیا ہے. نظر ایک ڈالنی ہے نا والدین کے چہرے پہ, کیا نقصان ہے ہمارا اس میں, یہ اللہ پاک ہی بہتر جانے. ہم یہ عمل اب کرتے نہیں کرتے, ہر ایک اپنا حساب خود دیکھ لے. مفت کا ثواب ہے, اور بھی تھوڑا ثواب نہیں ہے, مقبول حج کا ثواب ہے. 10-12 لاکھ لگا کے جائیں گے, پتہ نہیں وہ قبول ہو یا نہیں. تکلیفیں الگ ہیں, 30-40 دن 42 دن کا سفر بھی ہے, گھر سے دور رہنا ہے, اتنے کام کاج چھوڑنے ہیں, پھر بھی پتہ نہیں قبول ہونا یا نہیں ہونا. قربانی بھی دینی ہے, 50-60-70 ہزار روپیہ قربانی بھی وہاں دینی ہے. لیکن اپنے والدین کے چہرے کو ایک بار دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب. لہٰذا والدین ہماری جنت ہیں. صبح و شام, دن رات, جب دل کرے والدین کی پیار سے زیارت کر لیجیے. یعنی محبت والی نگاہ ڈالنی, غصے والی نہیں. غصے سے تو کئی لوگ دیکھتے ہی ہوں گے, آگے سے اونچا بولتے بھی ہوں گے, بدتمیزی بھی والدین سے لوگ کرتے ہوں گے, کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ وہ گیپ آ جاتا ہے نا, ایج کا ڈفرینس آ جاتا ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے ہو گئے, ہم آج کل کا حساب ہم جانتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہم جانتے ہیں, ہمارے پاس زیادہ علم ہے. جنریشن گیپ جسے کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے. تو اپنے بوڑھے والدین کو جن کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے ان کو وہ پرانا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں.
تو یہ درست نہیں ہے. تو والدین ہماری جنت ہے. حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے جب بھی والدین کو دیکھیں نا، یہ نیت کر لیں کہ جو حدیث ہم نے سنی ہے کہ ایک بار نکاح ڈالنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی نیت سے میں والدین کی زیارت کر رہا ہوں، میں اس حدیث پاک پہ عمل کر رہا ہوں. یہ نیت کر کے زیارت کر لیجئے، انشاءاللہ مقبول حج کا ثواب نصیب ہو جائے گا. مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ کا انداز بہت پیارا تھا. آپ جب سفر پہ جانے لگتے تو اپنی والدہ کے گھر حاضر ہوتے. تھوڑا قریب آ جائیں، قریب ہو جائیں. سفر پر جانے لگتے اپنی والدہ کے گھر حاضر ہوتے، دروازے پر رکتے اور کہتے السلام علیکی یا اماتاہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی امی جان آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں. جواب میں آپ کی والدہ کہتی ہیں وعلیک السلام یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے بیٹے تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ اپنی والدہ سے کہتے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. آپ کی والدہ جواب میں کہتی ہیں اللہ پاک تم پر بھی رحم فرمائے کہ جس طرح تم بڑھاپے میں میرا خیال رکھ رہے ہو، اللہ تم پہ رحم فرمائے. اب کیا ادا ہے، تصور کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ جب یوں پیار بھرے انداز میں اپنی امی جان کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے تو آپ کی امی جان کو کتنا سکون ملتا ہوگا. ہم غور کریں کہ ہم نے بھی کبھی ایسا کیا اپنے والدین کو. ہم بول دیں نا، ٹھیک ہے اس میں حقیقت ہے، ان کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن کبھی کبھی بول دیا کریں آپ نے بڑا کچھ کیا. اپنے والد کو، والدہ کو بول دیا کریں آپ نے کتنی محنت کی ہمارے لیے، کتنی کوشش کی. اب والدین کتنے خوش ہو جائیں گے اس سے. یہ بچوں کو کرنا چاہیے صاحب، والدین کا دل خوش ہو جائے گا اس بات سے. اس کا تذکرہ احسانات کا کرتے رہنا چاہیے. یقیناً ہمارے والدین کی ہم پر بہت احسانات ہیں، اتنے احسان ہیں کہ ہم والدین کے احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں. پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حقوق کی گنتی بتا دیں، کوئی 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، کتنے حقوق ہیں، تاکہ پتہ لگے میں وہ سارے حقوق ادا کر دوں. سید اعلیٰ حضرت نے اس کا جو جواب دیا کمال تھا. آپ نے ایک جملے میں بات ہی ختم کر دی. فرمایا ماں باپ کا حق اتنا ہے کہ اگر یہ وفات پا جائیں اور بیٹا انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہو تو کرے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح مردے کو زندہ کرنا یہ عام آدمی کے لیے امپاسبل ہے، ناممکن ہے، یوں ہی والدین کے حقوق پورے کر لینا، ان کی کوئی گنتی رکھنا، یہ بھی ناممکن ہے. اتنے زیادہ حقوق ہیں. اب اگر ہم ان کے احسانات اور اتنے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے انہیں پیار سے دیکھیں، ان سے پیار سے بات کریں تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جانا کیا ہے؟ آ رہا ہے. جاتا کچھ نہیں، آتا ہے. کیا آ رہا ہے؟ حج کا ثواب آ رہا ہے، حج مبرور کا ثواب، حج مقبول کا ثواب. اس لیے عادت بنائیے، زیادہ نہیں تو کم از کم دن میں ایک مرتبہ ہی سے حدیث پاک ذہن میں رکھ کر اچھی نیت کے ساتھ والدین کی پیار سے زیارت کرنے کی عادت لازمی بنائیے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو بڑے آسانی سے یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اور ہو سکے تو اپنے والدین سے، والدہ سے، والد سے اپنے لیے ایک تحریر بھی لکھوا لیجئے، کہ زندگی کا پتہ نہیں، تحریر لکھوا لیجئے کہ میں اپنے اس بیٹے سے، بیٹی سے میں راضی ہوں، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا. اس طرح کے الفاظ لکھوا کے کہ اللہ تو میرے اس بچے کی، بیٹی کی مغفرت فرم، میں اس سے راضی ہوں، میں نے اس کو اپنے حقوق معاف کیے، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے، اس کو بخش دینا. اب وہ تحریر سنبھال لے، وصیت کر جائے کہ میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا، یہ میرے پاس پروف ہوگا کہ میرے والد یا والدہ مجھ سے راضی تھے. ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ. کئی واقعات موجود ہیں اس طرح کے والدین سے تحریر لکھوانے کے. اللہ والے یہ کرتے تھے، ہمیں بھی کر لینا، ایک پروف رکھ لینا چاہیے اپنے پاس، ریٹن پروف ہوگا. قبر میں جب سوالات ہوں گے، کچھ سختی کا معاملہ ہوگا، کچھ ایسا ہوگا، تو اپنے والدین کی لکھی ہوئی تحریر کہ ہمارے والدین ہم سے راضی تھے. اب والدین نہیں ہیں وہ کیا کرے؟
جن کے والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے حج کا ثواب کمائیں، ہم کیسے والدین کی زیارت کریں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ گھبرائیے نہیں، الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو محروم نہیں چھوڑتے۔ وہ لوگ جن کے والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، قبروں میں آرام فرما ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی حج کا ثواب کمانے کا طریقہ بتا دیا۔ جی ہاں، حدیث پاک سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا کان کعدل حجۃ مبرورہ، جو اپنے والدین دونوں یا ایک جو بھی وفات پا گئے ہوں ان کی قبر پر ثواب کی نیت سے جائے، اس کا یہ عمل مقبول حج کے برابر ہے۔ والدین کی قبر پر جائے، صرف اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، اس کو بھی مقبول حج کا ثواب ملے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ پیار بھری نظروں سے ان کی زیارت کرے، حج کا ثواب پائے گا۔ جس کے والدین وفات پا چکے ہیں اب بھی اس کے پاس موقع موجود ہے، وہ والدین کی قبر پر جائے، قبر کی زیارت کر لے، تب بھی مقبول حج کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم والدین کی زیارت کریں، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو قبر پر حاضری دیا کریں، یہ آسان کام ہے، دن میں 100 بار کریں، انشاءاللہ ہر بار حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ لوگ جاتے نہیں، قبروں پہ جانا ایک معمول نہیں ہے، لیکن کئی لوگ دیکھیں بڑی استقامت سے جاتے ہیں، 40 سال گزر گئے والدین کو دنیا سے گئے ہوئے۔ میں گاؤں جاتا ہوں، والد صاحب کی قبر پہ جب جاتا ہوں، کئی لوگ میں دیکھ رہا ہوں 20 سال پہلے بھی جا رہے تھے، اب بھی ریگولر جاتے ہیں، جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یہ مخصوص چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ والدین کئی ہوں کہ 50 سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی روٹین نہیں ٹوٹی، نماز پڑھتے ہیں سیدھے قبرستان چلے جاتے ہیں، والدین کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک خوش نصیب ہوتے، ہزاروں میں سے چند ایک ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اپنے ہی شہر میں یا قریب ہیں، اگر کسی اور علاقے میں والدین مدفون ہیں تو پھر چلیں، کبھی کبھی جب جانا ہو، مہینے میں جانا ہو یا جب بھی جانا ہو تو وہاں جا کے یہ مس نہیں کرنا، روزانہ جب تک وہاں موجود ہے اپنے گاؤں میں، علاقے میں جہاں والدین کی قبریں ہیں، تو ضرور قبر پہ جانا چاہیے، انشاءاللہ حج کا بھی ثواب ملے گا، اور ان کو اصالے سے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ جب والدین کی قبر پہ بچے جاتے ہیں نا، اتنی روح ان کی خوش ہوتی ہے، مانوس ہوتی ہے، میرے بچے آئے ہیں، میرا بیٹا آیا ہے۔ لیڈیز کا جانا من ہے قبرستان میں، جب بچے جاتے ہیں تو ان کی روح اس سے خوش ہوتی ہے، مانوس۔ کوئی بھی قریبی جاتا ہے نا، کوئی دوست جاتا ہے، وہ میت خوش ہوتی ہے، میرا دوست آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرے فلاں رشتہ دار آیا ہے، تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔